اس سے زیادہ حیران کن بات اور کیا ہوگی اگر آپ کو بتایا جائے کہ انسانی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب انسانی جلد کو کتابوں کی جلد سازی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں پڑی کچھ کتب کی جلدوں پر کی گئی ایک تحقیق میں یہ تہلکہ خیز انکشافات ہوئے ہیں۔ اس خبر کی مکمل تفصیل چند منٹ کی اسی ویڈیو میں۔ This is Ali Bhai Video and you are watching Dux Level Info۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن اور سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہو سب سے پہلے۔ غیر ملکی جریدے کی شائع شدہ رپورٹ کے مطابق ایک محقق نے فرینچ کتاب ڈیسٹینی لی آئی ایم یعنی روح کی منزلیں یا روح کی تباہی کی کھوج میں ہارورڈ یونیورسٹی کی لائبریری کا جائزہ لیا تو اس کی بانچیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کتاب کی بائنڈنگ انسانی کھال سے کی گئی تھی۔ مزید تحقیق کرنے پر چند دیگر کتب کی بائنڈنگ کے بارے میں بھی یہی انکشاف ہوا۔ کتاب فوراً ہی سائنسی تجزیے کے لیے بھجوائی گئی۔ سائنسدانوں نے جلد کی بائنڈنگ کی تصدیق کرتے ہوئے کتاب کے دور اور چند دیگر کتب کے بارے میں بھی انکشافات کیے۔ ڈی این اے رپورٹ کے مطابق جلد بندی میں ایک ذہنی مریضہ کی کھال استعمال کی گئی تھی کیونکہ بائنڈنگ میں ذہنی مرض کی دوا کے شواہد ملے ہیں۔ مزید تحقیق کے مطابق اس کتاب کے مصنف آرسینی ہاؤسیز ہیں جنہوں نے 1880 میں یہ کتاب ڈاکٹر لوڈووک بولینڈ کے حوالے کی تھی، جس نے غیر معمولی حرکت کرتے ہوئے نئی جلد بندی کے بعد کتاب واپس کر دی۔ عین ممکن ہے کہ عورت اسی ڈاکٹر کے زیر علاج ہو، مگر قدرتی موت مرنے کے بعد ڈاکٹر نے کتاب کو محفوظ بنانے کی غرض سے کھال کا کچھ حصہ جلد بندی میں استعمال کر لیا۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر نے کوئی انہونی بات نہیں کی تھی۔ اس دور میں جلد بندی کا یہی طریقہ استعمال کیا جاتا تھا۔ برطانیہ میں برسٹل ریکارڈ آفس کے جائزے سے بھی قیدیوں کی کھالیں استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ برسٹل جیل کا ریکارڈ گواہ ہے کہ اسی جیل میں ایلیزا بالسن کے قاتل جان ہاروڈ کو سزائے موت دی گئی تھی۔ 1821 میں پھانسی پر لٹکائے جانے کے بعد اس کی کھال کا کچھ حصہ بھی جلد بندی میں استعمال کیا گیا تھا۔ اس کتاب میں جیل میں قید کچھ قیدیوں کے حوالے بھی ملتے ہیں۔ ابتدا میں مجرم نے ایلیزا کو قتل کی دھمکیاں دیں۔ وہ جب بھی کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تو مجرم سامنے آن کھڑا ہوتا۔ جملے بازی کرنا اس کا معمول تھا۔ ایک دو مرتبہ پتھر بھی اچھالے۔ ایلیزا کی عدم دلچسپی کے باعث اس کا غصہ بڑھنے لگا۔ ایک روز غصے میں آگ بگولا ہو کر وہ بھاری پتھر کے ساتھ اس کی جانب لپکا۔ ایلیزا دوڑتے ہوئے خوب چیخی چلائی، لیکن اچانک مجرم نے پتھر پوری طاقت سے سر پر دے مارا۔ ایک لمبی چیخ کے ساتھ ایلیزا کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ چیخو پکار سنتے ہی ایلیزا کی سہیلیاں بھی جمع ہو گئیں۔ اسے فوراً ہی قریبی ہسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے موت کی تصدیق کر دی۔ ایلیزا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ڈاکٹر رچرڈ سمتھ نے مکمل کی، جس سے تشدد ثابت ہو گیا۔ اس کی باقیات بھی ان کے آبائی قبرستان میں مل گئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق پرانے زمانے کی کئی کتب میں اسی طرح سے جلد بندی کی گئی تھی۔ ماہرین نے اسے المناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صرف مجرموں کی جلد کے کچھ حصے استعمال کیے گئے تھے، جیسا کہ بدنام زمانہ قاتل ولیم برکی کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا تھا۔ ایڈنبرا میں اناٹمی کی ایک نجی درسگاہ چلانے والا رابرٹ ناکس بھی اسی دھندے میں ملوث تھا۔ وہ اپنے پاس آنے والی لاشیں بیچ دیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر ولیم بھی اس کام میں شریک جرم تھا۔ ان دونوں نے کم و بیش 15 لاشوں کے سودے کیے تھے۔ اس ساری خبر کی تفصیل جاننے کے بعد ہم حیران ہوتے ہیں کہ بنی نوع انسان کن کن مراحل سے گزر کر آج یہاں تک پہنچا ہے۔ کیا اس خبر کی جانکاری سے قبل ہم سوچ بھی سکتے تھے کہ انسانی تاریخ میں کوئی ایسا دور بھی گزرا ہے جب انسانوں کی جلد کو
کتابوں کی جلد سازی میں استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ بہت حیران کن۔